اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جس طرح رمضان مبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے افضل ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ اس میں لیلۃ القدر کا ہونا ہے۔ قرآن پاک بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور ہم نے اس قرآن کو ایک نہایت مبارک رات میں اتارا، اور اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے خاص اللہ کے حکم سے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس میں کہ پوری کائنات کے لیے خدائے پاک طے ہوتا ہے اور سارے جہانوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں فرشتے اور روح الامین امور تمام کام انجام دینے کے لیے اترتے ہیں، اور ہم ہر معاملے میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ سورۃ القدر میں اس رات کی عظمت کو دو پہلوؤں سے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے صبح فجر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ کوئی عام رات نہیں کہ اسے سو کر گزار دیا جائے۔ یہ رحمتوں و برکتوں اور خدا سے قرب کے مواقع کی رات ہے، اور ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا اور اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات خاص اہتمام کیا جائے عبادتوں کا، اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے دعائیں مانگی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی برکات حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس شہادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔